ساتویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ساتویں پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ جس کی شروعات چھٹے پارے سے ہوتی ہے، اور سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سورہ مائدہ کے جو بقیہ حصہ ہے اس میں اور سورہ انعام میں کن چیزوں کا تذکرہ ہے وہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ساتویں پارے کی جو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کے طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو پس وہ کہنے لگے کہ ہمیں گواہوں کے ساتھ، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ ربنا، اپنے رب پر، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کا شان نزول کیا ہے پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں۔ ابتدا اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت جو حضرات ایمان لے کر کے آئے ان کا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا تھا، کیونکہ کفار مکہ بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، ان کو تکلیف بہت زیادہ دیتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں کہ جب شروع میں لوگ مسلمان بنے اور کفار مکہ کی زیادتیاں ہونے لگی تو چند صحابہ کرام کی ٹیم زیادتیوں کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے، جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، اور ہجرت حبشہ کے سربراہ تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کا لقب ہے طیار۔ یہ جعفر ابن ابی طالب کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ یہ سربراہ کے طور پر مقرر ہوئے، اور یہ لوگ تکلیف کی وجہ سے، کفار مکہ کی زیادتیوں کی وجہ سے عرب سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب یہ سرزمین حبشہ پہنچے اور کفاروں کو معلوم پڑا کہ ہمارے اپنے لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، تو کفار مکہ کی ایک ٹیم یہ متعین کی گئی، اور کفار مکہ نے، سرداروں نے ایک ٹیم کو بھیجا حبشہ کہ وہاں جاؤ اور جا کر کے حبشہ کے بادشاہ سے کہنا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو ریٹرن کر دو، یہ ہمارے ہی ہیں، بس کسی کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ تو یہ کفار مکہ کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی سرزمین حبشہ۔ اس وقت حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی بادشاہ تھا۔ تو یہ لوگ جب وہاں پہنچے، کفار مکہ کا ایک وفد وہاں پہنچا، وہاں ایک ٹیم وہاں پہنچی، تو کہنے لگے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں کسی کے بہکاوے میں آ کر کے، ان کو واپس کر دیجیے۔ تو نجاشی نے کہا کہ واقعی تم نے ایسا کیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے؟ تو سربراہ چونکہ حضرت جعفر طیار تھے، کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کی جانب سے، عرض کرنے لگے صحابہ کرام کے درمیان نجاشی کے سامنے، کہنے لگے کہ ہاں ہم نے چھوڑا ہے، لیکن ہم نے بہترین دین کو پسند کیا ہے، ہم اس سے پہلے بتوں کو پوجتے تھے، لیکن ہمارے درمیان
نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے فرمایا یہ بت پوجنے کے قابل نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو، تو ہم نے اس دین کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ہم بھائی بھائی جھگڑا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، ہم نے آپس میں محبتیں کرنا شروع کر دی، ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا۔ ایک اچھی خاصی تقریر، جعفر طیار کی تقریر، یہ مشہور بھی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، تو ایک تقریر آپ نے فرمائی۔ تقریر سننے کے بعد نجاشی جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اچھا تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے کیا اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ہے نا، ایک سورت ہی ان کے بارے میں ہے، سورہ مریم 16ویں پارے میں۔ تو کہنے لگے اچھا اس کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ۔ تو جعفر طیار نے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی، جس کی تلاوت سن کر کے نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، وہ لطافت، وہ شیرنی۔ تو تبھی پھر اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا تو سننے کے بعد ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو نجاشی کی دل کی دنیا بدل گئی، اور یہ جو صحابہ کرام کی جو ٹیم وہاں پہنچی تھی حضرت جعفر طیار کی سربراہی میں، تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کفار مکہ کا جو وفد آیا تھا ان کو خالی ہاتھ بھیج دیا، اور 10 سال تک حضرت جعفر طیار دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حبشہ میں ہی رہے۔ اس دوران نجاشی نے اپنے 70 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آؤ اور میرے جانب سے کچھ تحفہ بھی دے دینا۔ تو جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ وہ سورہ یاسین کی تلاوت سن کر کے ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور جب انہوں نے کلام مجید کی تلاوت سنی تو پھر یہ کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آ گئے، اور اے پروردگار عالم تو ہماری ایمان کی گواہی ان سب کو بنا دے۔ تو یہ پہلی جو آیت مبارکہ ہے یہ کلام مجید کی حقانیت پر دلیل ہے، اور اس سے اس بات کا بھی علم ہوا کہ جب اللہ کا کلام پڑھو اور اس میں جب وعید کی خبریں پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جانی چاہیے تمہارے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کلام مجید کی تلاوت کرتے یا پڑھتے یا سنتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح روتے تھے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے کلام مجید کو پڑھ کر کے۔ تو یہ جو پہلے آیت مبارکہ ہے یہ اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے، شان نزول یہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں سورہ مائدہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں جو ہے حلال اور حرام کے چند مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کو بھی دھیان سے سنیے۔ آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ قرار دو، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے اس کو تم حرام نہ قرار دو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک روز آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی خطاب فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطاب تو پر اثر ہوتا ہی تھا کہ جو سن لے اس کی دل کی دنیا بدل جائے، دین کو ترک کر دے، مصطفیٰ کے قدموں میں گر جائے، کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جائے۔ تو اسی خطاب میں بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، دوران خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا۔
تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وعظ سن کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کے، ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے وہاں سب جمع ہوئے، صحابہ کرام بھی سب جمع ہوئے، اور انہوں نے آپس میں حضرت عثمان بن مظعون اور دیگر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کے یہ عہد کر لیا کہ اب ہم دنیا چھوڑ دیں گے، صرف اللہ کے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اور ان لوگوں نے لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیا، دن میں روزہ، رات میں نفلی عبادت، دن میں روزہ، رات میں نفلی عبادت، یعنی کہ دنیا کو اور دنیا کی وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے، انہوں نے وہ کیفیت بنا لی کہ ساری چیزوں کو گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر ایسا کر لیا جیسے حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ دن بھر تم روزہ رکھتے ہو، رات بھر تم عبادت کرتے ہو، تو صرف یہی عبادت نہیں ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کے حقوق بھی ہے، معاشرے کی ذمہ داریاں بھی ہے، تو لہٰذا اپنے اندر وہ پوزیشن پیدا مت کرو کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہے کہ تم اس طرح کا ماحول کریٹ نہ کرو کہ لگے کہ وہ چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنا، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، بیوی کو اس کا حق ادا کرنا، بھائی کو اس کا حق ادا کرنا، ہر کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا اور عبادت بھی کرنا، یہ حقیقت میں دین ہے۔ ترک دنیا اگر تم اپنا لو، سب کچھ چھوڑ کر کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور دیگر لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرو، پھر یہ دین نہیں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی فرمایا اور فرمایا، اسی لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اسی وقت ایک صحابیہ ہے حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس سے گزری وہیں سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تعریف کرنے لگ گئی، یہ رات بھر سوتی نہیں ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا کہ اتنے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بھی خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم پر جس طرح اللہ کی عبادت ضروری ہے اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنے جسم کا بھی خیال کرو۔ یہ دین ہے، دین کو اگر انسان سمجھ جائے تو پھر وہ دین کے نام پر مر مٹ جاتا ہے۔ لوگ سمجھے ہی نہیں دین کیا ہے، پہلے دین کو سمجھو پھر پتا چلے گا یہ دین کیا ہے۔ حقیقت میں دین جو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ دین اسلام سے بہتر کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف تکلیف دینے والا دین ہے، نہیں، آپ کو پریشانی ہے اسلام نے رخصت دی ہے۔ آپ دیکھو عورتوں کے حوالے سے ایام حیض میں ان کے نمازیں معاف کر دی گئی، کیا یہ دین نہیں ہے؟ ایام حیض میں ان سے کہا گیا کہ وہ روزے نہ رکھے اور ان روزوں کی قضا بعد میں کر لیں، تو دین پریشانی میں نہیں ڈالتا لوگوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح کی عبادت نہ کرو کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی تنی ہوئی دیکھی آپ نے، ایک طرف ادھر بندھی ہوئی اور ایک طرف ادھر بندھی ہوئی دیکھا آپ نے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ مسجد میں رسی، یہ ہے کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے اور جب تھک جاتی ہے تو رسی پکڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے تو رسی پکڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے کہہ دو اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنی دیر عبادت کرو چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ عبادت کرو، سستی میں عبادت مت کرو، اور آپ نے منع فرما دیا۔ لیکن آپ اگر ہمارے چند بزرگان دین کو دیکھیں گے، ہمارے چند صوفیاء کرام، تو وہ اگر کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، جیسے کچھ کھانے پینے سے،
یا چند لوگ کسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں، تو وہ پرہیز کرنا الگ ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ٹھنڈا پانی پی لوں گا تو مجھے کھانسی ہو جائے گی. کوئی انسان تیل والی کوئی چیز کھا لے تو اسے کھانسی ہو جائے گی. تو تیل والی چیز تو حلال ہے، ٹھنڈا پانی پینا بھی حلال ہے، لیکن یہاں ان چیزوں سے روکنے کا مطلب حرام سمجھ کر کے روکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کی حفاظت ہے. تو لہٰذا اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان کو حرام نہ سمجھو، ان سے روکو تو اپنی حفاظت کے لیے روکو، ورنہ پھر حلال چیزوں کا تم استعمال کرو. تو یہ آیت کریمہ اسی جانب اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، پروردگار عالم نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرمایا ہے تو ان کو اپنے اوپر حرام قرار مت دو اور حد سے زیادہ آگے مت بڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اب اسی صورت میں ایک آیت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ مائدہ میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو احوال پیش آئے اس کا بھی تذکرہ ہے. سب سے پہلے قیامت کا تذکرہ کس طور پر ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا، یعنی بروز محشر پروردگار عالم رسولوں کو جمع فرمائے گا. جمع فرمانے کے بعد کہے گا فیقول ماذا اجبتم، تو ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا. یعنی جب تم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو لوگوں نے دین کو ایکسپٹ کیا یا نہیں کیا، کیا جواب دیا گیا تم کو. آیت کریمہ میں یہی ہے. تو اللہ کے جو انبیاء کرام ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ لا علم لنا، مولا ہمیں نہیں پتا، تو ہی بہتر جانتا ہے. اب یہاں پر ایک تعلیم بھی بندوں کو دی گئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام تو جانتے ہیں، جب انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، جنہوں نے انکار کیا ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور جنہوں نے دین کو قبول کیا ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. لیکن اللہ کے انبیاء کیا کہتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں؟ مولا ہم کو نہیں پتا، تو ہی بہتر جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا تم سے کوئی بات پوچھے اور تم کو یہ معلوم ہو کہ ان کو وہ پتا ہے، وہاں پر جواب نہ دینا، یہ ادب ہے، یہی ادب ہے. جبکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ انہوں نے کن کو دین کی طرف بلایا اور کنہوں نے دین کو قبول کیا، کنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا. لیکن جواب کتنا زبردست ہے، کہتے ہیں لا علم لنا انک انت علام الغیوب. پروردگار عالم ہمیں کچھ نہیں پتا، غیب کے بارے میں تو بخوبی جانتا ہے. تو اس کا تذکرہ ہے، یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں نازل فرمائی، کہ پروردگار عالم نے ان کو کتاب دی، ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ وہ جب بولتے تھے تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کسی کو برس کی بیماری ہو جائے ہاتھ پھیر دیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. اس کا پورا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا. پھر حضرت عیسیٰ سے فرمایا اے عیسیٰ، تم نے اپنے حواریوں کے لیے یہ کہا تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے مولا، میں نے دسترخوان بھی نازل کیا، ساری چیزیں دی، جو تم نے کہا ساری چیزیں میں نے تم کو دی. ساری چیزیں دینے کے بعد پھر کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے؟ جن جن چیزوں کا تم نے تقاضا کیا سب تو میں نے دیا تھا. آسمان سے جو ہے مائدہ نازل کیا، دسترخوان نازل کیا، کھانے پینے کے اسباب مہیا کیے، تم کو بے شمار کرامتوں سے معجزات سے نوازا، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی جواب دیا انک انت علام الغیوب، مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، میں نے تو اپنے حق کا کام کر دیا تھا جو تو نے میرے سپرد کیا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے پروردگار عالم،
جنہوں نے تیرے دین کو قبول نہیں کیا، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جنہوں نے تیرے دین کو قبول کیا، جن کے سامنے میں نے دعوت پیش کی، تو ان کی بخشش فرما دے گا، تو تو ہی بخشنے والا بھی ہے اور تو ہی لوگوں کو عزت بھی دینے والا ہے اور غلبہ بھی دینے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے امت محمدیہ کی بخشش کے لیے۔ یہ آیت کریمہ دیکھیں کیا کہ اس میں خوبی کیا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ مولا کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے مولا اگر تو میری امتیوں کو عذاب دے گا وہ تیرے ہی بندے، مطلب ایک عاجزی ہے تو تیرے ہی بندے، یا تو ہی عذاب دے گا یا تو ہی عذاب سے چھٹکارا دلائے گا، سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا کہ اے محمد، ہم عن قریب بروز محشر اتنا تم کو عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ وہ دین ہے، یعنی یہ وہ دن ہے بروز محشر، ينفع الصادقین صدقهم، جس دن سچ بولنے والے کو ان کا سچ بولنا فائدہ پہنچائے گا، کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، جنہوں نے دین کو قبول کیا، پھر ان کو بروز محشر کہا جائے گا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تمہارے لیے جنت ہے، باغات ہے، یہ نہریں ہیں، ہمیشہ تم کو اس میں رہنا ہے اور تم سے تمہارا مولا راضی ہو گیا ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب سورہ مائدہ کی سب سے اخیر کی آیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہت کا اعلان فرما رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک میں پروردگار عالم ہوں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا کہ ہوا بھی میرے حکم سے چلتی ہے، بارش بھی میرے حکم سے، کائنات کا ایک پتا بھی ہلتا نہیں لیکن میرے حکم سے، زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں درخت ہے، درخت میں اس کی جڑیں ہیں، درخت کی شاخیں ہیں، شاخ کے پتے ہیں، صبح شبنم، کبھی دن میں دھوپ تو کبھی جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم گرم ہوائیں، یہ جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک میں پروردگار عالم ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، جتنے آسمان ہیں سب کا مالک میں، زمین کی جتنی زمینیں ہیں سب کا مالک میں، ساری کائنات کا تنہا میں مالک ہوں، میں پروردگار عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا۔ اب یہاں سے سورہ انعام میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ سورہ انعام اس کی سب سے پہلی آیت مبارکہ دیکھیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اس سورت کی شروعات کی ہے اپنے حمد سے، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور تاریکی اور روشنی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ جو جس سورت کی شروعات ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اپنی عظمت کا بھی، اپنی بادشاہت کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی سب سے پہلی آیت مبارکہ، اس کے بعد اسی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنے؟ 18، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تو کچھ لوگ تو ایمان قبول کر لیتے اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے، میرے آقا کو تکلیف پہنچاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون اور طرح طرح کی باتیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہتے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے،
یعنی کچھ لوگ تھے ساری نشانیاں آ جاتی لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ منہ پھیر لیتے تھے. پھر فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو عن قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مذاق اڑاتے تھے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اس طرح کی کئی آیتیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار مکہ ستاتے تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اس صورت میں سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا جن میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل اور حضرت یونس، حضرت لوط. ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ پر نازل فرما کر کے اپنے نبی کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام آئے تھے، ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا. آپ صبر کریں، میں رب ہوں، آپ کو بہترین جزا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی. اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ تمہارا کام ہے حق پہنچا دینا. جو مان لے وہ کامیاب، جو نہ مانے آپ اس سے دل چھوٹا نہ کرے کہ میں نے بولا اس نے نہیں مانا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کی نہیں مانی اور وہ کافر ہو کر کے رہ گئے. ہزاروں معجزات دیکھے، ان کو پتا بھی تھا یہ برحق ہے لیکن حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا، تکلیف پہنچائی. تو کبھی دین کے راہ میں اگر رکاوٹ آ جائے، کبھی کسی اچھے کام میں تم نکلو اور راستے میں کچھ لوگ حائل ہو جائیں، کانٹے بن جائیں، تو ان کانٹوں پر چلتے ہوئے گزر جانا اور نبی کی سنت کو یاد کر لینا کہ جب میرے آقا نے دعوت دی تھی تو لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا لیکن آقا نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ روکا نہیں تھا، آپ نے جاری رکھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا آج کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوور دنیا میں موجود ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو محنت کرتا ہے اللہ ضرور اسے صلہ عطا فرماتا ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوششوں کا بدلہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے اور مکمل بدلہ عطا فرماتا ہے. تو اس کا بھی تذکرہ اس صورت مبارکہ میں ہے. آپ اگر اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو دیگر انبیاء کرام کے ساتھ جو حالتیں پیش آئی وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشکلات پیش آئی وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آپ سورہ انعام میں جو ہے پڑھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں. بس ایک آخری آیت مبارکہ میں بتاؤں، قیامت کا تذکرہ بھی سورہ انعام میں ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں کس کا ہے؟ پھر رب خود فرما رہا ہے قل للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، پروردگار عالم کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ ہی کا ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، کہ بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. آج اگر اس کی مخلوق کو پوجتے ہو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو معبود سمجھ بیٹھے ہو جبکہ وہ معبود نہیں ہے، اگر تم اس کو پوج رہے ہو، آج تو پوج رہے ہو لیکن کل وہ جمع فرمائے گا تم کو. کل وہ بتائے گا کہ جس کو تم پوجتے تھے وہ پوجنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو میں ہوں جس نے ساری کائنات کو میں نے بنایا تھا. تو یہاں پر قیامت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. لا اجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور جس میں کچھ شک نہیں ہے. قیامت کے آنے میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اگر ہے تو پھر سمجھ لو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ قیامت برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور بروز محشر اسی کو نقصان ہوگا جو ایمان لے کر کے نہیں آئے. تو اس صورت مبارکہ میں پروردگار عالم نے
جو ہے قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ساری کائنات کو